الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک سے متعلق زبردست فضیلت ہے، آئیے سنیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملتے ہیں مصافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ زمر کی جو ہے ہم تلاوت سنیں گے۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا، آیت نمبر 4 سے آگے تلاوت کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ اپنے لیے اولاد بنانے کا ارادہ فرماتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، وہ پاک ہے، وہی ایک اللہ سب پر غالب ہے۔ تفسیر سیاۃ الجنان میں بیان کیا کہ کفار اللہ تعالی کی اولاد مانتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے کفار کا رد کرتے ہوئے اپنے اولاد سے پاک ہونے کا بیان فرمایا ہے۔ اگر بالفرد مشرکین کے گمان کے مطابق اللہ کے لیے اولاد ممکن ہوتی تو وہ خود جسے چاہتا اولاد بناتا، نہ کہ یہ تجویز کفار پر چھوڑتا کہ وہ جسے چاہیں خدا کی اولاد قرار دے دیں، معاذ اللہ۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ اولاد سے اور ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان اقدس کے لائق نہیں، کیونکہ وہی ایک اللہ سب پر غالب ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ اولاد کی طلب یہ ایک محتاجی ہے، اور محتاج کبھی خدا الہ ہو سکتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، اسے کسی بھی لمحے کسی بھی وقت میں بلکہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کسی کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں۔ اللہ علم للذات، اللہ یہ اس ذات کا نام ہے الواجب الوجود، جو واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جسے کوئی موت اور حیات دینے والا نہیں ہے، واجب الوجود، جس کا وجود ضروری اور عدم محال ہے، تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، وَمُنَزَّهٌ عَنِ النَّقْصِ وَالزَّوَالِ، اور ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی خامی سے، ہر قسم کی ضرورت سے اور کمی سے، نقص سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا خوب شان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ کے اندر اپنی قدرت کے شاہکاروں کا گویا کہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم کیا فرماتا ہے، آئیے آیت نمبر 5 سماعت فرمائیے۔ خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ اللہ اکبر۔ اسی نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے
اور وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، ہر ایک ایک مقررہ مدت تک چلتا رہے گا، سن لو وہی عزت والا بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی تفسیر سیاد الجنان میں بیان کیا کہ اس نے یعنی اللہ تعالی نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے۔ اس سے پہلے آیت کے آخر میں بیان فرمایا کہ اللہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، غلبے والا ہے، قدرت والا ہے، اور اس آیت میں اپنے اوصاف بیان کر کے اللہ تعالی نے اپنی وحدانیت اور قدرت کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین اور آسمان باطل اور بیکار نہیں بنائے، بلکہ بے شمار حکمتوں پر مشتمل بنائے ہیں۔ وہ کبھی رات کی تاریکی سے دن کے ایک حصے کو چھپاتا ہے اور کبھی دن کی روشنی سے رات کے حصے کو۔ مراد یہ ہے کہ کبھی دن کا وقت کم کر کے رات بڑھاتا ہے اور کبھی رات کا وقت کم کر کے دن کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح کے سردیوں میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن کیا ہو جاتے ہیں؟ چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ یہ دن اور رات کا وقت، اس کا دورانیہ ڈیوریشن تبدیل کرنے والا، کبھی بڑھانے اور کبھی گھٹانے والا کون ہے؟ اللہ الواحد القہار۔ اللہ ہے جو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، ان میں سے ہر ایک قیامت تک اپنے مقررہ نظام پر چلتا رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے اوصاف یہ ہیں تو اس کا کوئی شریک کس طرح ہو سکتا ہے؟ سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو سزا دینے پر قادر ہے جو سورج اور چاند کی تسخیر سے نصیحت حاصل نہ کرے، اور اسے بخشنے والا ہے جو ان میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرے اور ان کے نظام کو چلانے والے رب پر ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان یہ ابھی رکا نہیں ہے، بلکہ آیت نمبر 6 میں بھی آ رہا ہے، اور اس آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل سلسلے میں ہمارے ساتھ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی جناب قبلہ مہروز مدنی دام القرآن القدسیہ میرے ساتھ بالکل موجود ہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ ہمارے ساتھ حافظ عدنان چشتی صاحب بھی انشاءاللہ مرحبا شامل رہیں گے۔ مرحبا حافظ صاحب، اللہ کریم آپ کا نام بھی مبارک فرمائے۔ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی جناب قبلہ خالد اتاری مدنی زدہ شرف ہو، آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے بہت ہی پیارے نعت خوان بھی ہیں نور عالم بھائی، یہ بھی سلسلے میں شامل رہیں گے۔ اور آج کے سلسلے کا عنوان اور موضوع، اللہ اکبر، آج کے سلسلے کا عنوان اور موضوع ہے قدرت کے نظارے۔ مہروز بھائی، مجھے یہاں آپ کا وہ جملہ یاد آ گیا جو آپ نے جو ہے وہ نانگا پربت جب چوٹی دیکھی تھی، کلر ماؤنٹین جسے کہا جاتا ہے، اس وقت آپ نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اس نظارے کو کوئی عارف باللہ دیکھے تو وہ تڑپ اٹھے دیکھ کر کہ کیا میرے رب کی قدرت کے نظارے ہیں۔ تبارک اللہ احسن الخالق۔ اللہ، بے شک اللہ کی قدرت کے نظارے ایسے ہی ہیں، اور بات چلی ہے تو کچھ تو حصہ میں بھی ڈال ہی دوں، آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ سلمان بھائی، اللہ رب العزت نے ہمیں عقل و شعور کے ساتھ ساتھ ایک بڑی واضح چیز دی ہے، آنکھیں۔ جی، آنکھیں جو دیکھتی ہیں اس کو فوراً تسلیم کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آفاق میں اور انفس میں، یعنی ہماری ذات میں اور ساری کائنات میں، اپنی ذات کے نظارے، اپنی ذات کے حوالے سے عجائبات اور اس کے شواہد اور اس کے دلائل رکھے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو ہم دیکھ نہیں پاتے، جس کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ضابطوں کو، کچھ کلیوں کو ملانے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہاں تک جو ہے رسائی ہوتی ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھتے ہی پہچان لیے جاتے ہیں، جیسے کیمرہ اس وقت جس ذات کے اوپر ہے، میرے اوپر ہے، تو جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ جیسی کیمرہ آیا، نام نہیں آ رہا اسکرین پہ، لیکن وہ جانتا ہے مہروز ہے۔ جیسی کیمرے پہ سوئچنگ ہوگی دوسری طرف، یعنی آپ کو دکھایا جائے گا،
تو کیا ہوگا, سامنے والا جان جائے گا یہ سلمان ہے جو آپ کو جانتا ہے. جیسے ابھی آپ آئے اسکرین پہ تو فوراً جان گئے لوگ, اب مہروز بھائی کی وائس آ رہی ہے, سلمان بھائی کا فیس آ رہا ہے, تو ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ قبول کرتی ہیں. اسی طریقے سے عالم میں اللہ رب العزت نے جو نشانیاں رکھی ہیں, کچھ تو وہ ہیں جیسے میں نے عرض کیا جس پہ غور و فکر کی کسی حد تک ضرورت ہوتی ہے, لیکن کچھ بڑی واضح ہوتی ہیں. اور وہ واضح نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو اندھے کو بھی سجائی دے جائے گا. یہ تو اندھے کو مبالغتاً کہتے ہیں کہ اندھے کو بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یہ محسوس کر جائے گا. تمازت سورج کی جو ہے وہ اندھے کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میں ہوں, حالانکہ وہ اپنی آنکھوں سے سورج کی روشنی, تپش اور اس کی جو شعاعیں ہیں ان کو دیکھنے پہ قادر نہیں ہوتا, نہیں دیکھ پاتا. لیکن جو سورج کی تمازت ہے, سورج کی جو تپش ہے, اور اس کے جو ایک بات ہے, ایک چیز جو آنکھیں نہ بھی ہوں تو بتاتی ہیں کہ میں ہوں. اور اسی لیے کہا گیا کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب. سورج جب نکلتا ہے, آفتاب جب نکلتا ہے تو وہ خود اپنے آپ دلیل ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے, قدرت کے نظائر ایسے ہیں کہ میں اور آپ اور ساری کائنات غور و فکر کرے تو اللہ رب العزت کی معرفت بھی حاصل ہوگی. اور اللہ نے چاہا تو سلسلہ آگے چلے گا تو بات بڑھے گی ہماری, اور پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی. ظاہر سی بات ہے توحید اور قدرت کے نظاروں کی بات ہے, لیکن ایک بڑی پیاری بات ہے, آپ آخر تک سلسلہ دیکھیے گا, اس لیے کہ عارفوں نے بڑی پیاری بات کی, وہ یہ کہ اللہ کی قدرت کے جو مناظر ہیں ان پہ غور و فکر کرو, ان کو دیکھو. ان کو دیکھنے سے معرفت الہی حاصل ہوگی, اللہ کی پہچان حاصل ہوگی, اللہ کی شان پتہ چلے گی تمہیں. اور جب اللہ کی شان پتہ چلے گی تو تمہارے دل میں خوف و خشیت پیدا ہوگا, اور جب خوف و خشیت پیدا ہوگا تم اللہ کی مانو گے, اور اللہ کی مانو گے تو کائنات میں امن ہوگا. سبحان اللہ. کیونکہ جو اللہ کی مان لے گا, خوف و خشیت ہوگا, وہ جرم نہیں کرے گا, وہ کسی کا حق تلف نہیں کرے گا, وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا, کسی کا مال نہیں کھائے گا. تو امن عالم کا ایجنڈا جو ہے, جو نقطہ ہے, وہ حاصل ہوتا ہے معرفت الہی سے, معرفت توحید سے. اور آج اللہ نے چاہا تو ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں. ایسا ضابطہ بیان کرنے بیان تو ہوتا رہتا ہے, لیکن آج پرٹیکولرلی فوکس کر کے اللہ نے چاہا تو بیان کریں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حافظ عدنان چشتی صاحب کو بھی جی ونڈو پر دکھاتے رہیں, اور بلکہ دکھائیں حافظ صاحب کو. مرحبا حافظ صاحب, کچھ کہنا چاہیں آپ بھی تو ارشاد فرمائیں, پھر ہم کلام کی طرف بھی بڑھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. مہروز بھائی نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے جی. اللہ تبارک و تعالی کی عظمت, رفعت, اس کی قدرت کے نظارے واقعی ایسے ہیں, اندھے کو سجائی دے نہ دے لیکن رب کی قدرت ہر ایک کو دکھائی دیتی ہے. اللہ اکبر, الحمدللہ رب اللہ العالمین. اکبر. کیونکہ جو شخص نابینا ہے, نہیں دیکھ سکتا, ایک علیحدہ بات, جو جنگل میں جہاں کوئی تنے تنہا ایک شخص ہے, واحد ہے, اکیلا ہے, دوسرا کوئی بھی نہیں ہے, اگر وہ اپنے ارد گرد پر غور کرے تو اسے کائنات کے اندر ہونے والی تبدیلیاں, اس کے گرد و نواح میں اس کا اپنا جسم بول بول کے بتا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے, اور وہی تیرا خالق و مالک ہے. اور اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں. سلمان بھائی, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. حافظ صاحب, مجھے آپ کی اجازت سے میں ایک جملہ ایڈ کروں. جی جی. چھوٹے سے کنکر کو پانی میں ڈبونے والا, اور ٹنوں, کئی مطلب ہزاروں ٹن وزنی جہاز کو سمندر میں ترانے والا, یہ چھوٹے سے کنکر کا ڈوبنا اور ٹنوں وزنی, جناب سینکڑوں ٹن وزنی جہاز کا سمندر میں تیرنا, یہ بتا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. بالکل بالکل ایسے. سلمان بھائی, اگر ہم پودوں کی نشو نما پر, زمین سے اگنے پر, بیج ہے ایک بے جان چیز, اور پھر اس سے ایک سخت زمین کا سینہ چیر کر ایک ایسی چیز نکل رہی ہے چٹکی کے اندر مسئلہ جا سکتا ہے. اللہ اتنی نرم ہے, اتنی نازک ہے کہ آپ اگر تھوڑی دیر اپنے ہاتھ میں یوں کر کے پکڑیں تو وہ ختم ہو جائے, بالکل مرجھا جائے. لیکن اس نے سخت چٹان کا سینہ چیر کے باہر نکل کے بتا دیا ہے کہ مجھ جیسے نازک میں زمین کا سینہ چیر کر باہر نکلنے کی قوت پیدا کرنے والی ایک ذات ہے, اور وہی ساری کائنات کی خالق و مالک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہے وہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور مردہ زمین میں سے, حافظ صاحب, بالکل مردہ زمین میں سے زندہ پودا اگانے والی ذات, یہ ہمارے خالق اور مالک کی ذات ہے. سبحان اللہ, جو وحدہ لا شریک ہے. خالد بھائی, یہ اسی کی شان ہے, وہ زندہ سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے سے زندہ کو بھی نکالتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے, وہ جیسے چاہے وہ کام کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل
شیء قدیر کے مظاہر جب ہم دیکھتے ہیں تو کائنات کے نظارے یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ واقعی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور وہی خدا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ موضوع یوں سمجھ لیں کہ ابھی یہ سٹارٹ ہوا ہے اور ہم لوگ جی ماشاءاللہ یہ اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے پاس الحمدللہ نعت خوان اس ٹائم ہے بھی ہیں، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ویسی زبان خدا نہ کرے۔ ہمیں وہ زبان نہیں چاہیے جو ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ زبان وہی ہو، دل بھی وہی ہو جو حضور کی یاد میں مصروف اور مشغول ہو۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ نصیب فرمائے حضور کی مدح سرائی ہم بھی کرتے رہیں، ہماری اولاد بھی کرتی رہے۔ آئیے مل کر ذکر مصطفیٰ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ نور عالم بھائی سے کلام بھی سنیں گے۔ جی نور عالم بھائی کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ انشاءاللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین، آئیے میرے ساتھ مل کے اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرسا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھال صلی اللہ، چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سے
چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی حاکم برایا، تم قاسم عطایا، تم قاسم عطایا، تم حاکم برایا، تم قاسم عطایا، تم دافع بلایا، تم ہی دافع بلایا، تم ہی شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، 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 وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ قدم، وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ قدم، ونفخت فیہ قدم، ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ارے خدا کے بندوں، ارے خدا کے بندوں، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے خدا کے بندوں، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، اور ہمیں رضا تیرے دل ہمیں اے رضا تیرے دل کا
کا پتہ چلا بمشکل، ہاں پتہ چلا بمشکل تر روز کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مہروز بھائی اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا ہے، تعریف مصطفیٰ بھی کر دی ہے جی اور حمد خدا بھی کر دی ہے، سبحان اللہ، دونوں ہی معاملات۔ اور عشق کے جو ہے نا وہ انداز اور کیفیات بھی بتائی ہیں۔ جی میرا جی چاہ رہا ہے ایک شعر میں بھی مہروز بھائی اس کا کلام کا بالکل پڑھیں۔ سبحان اللہ، عشق کا کیا خوب جو ہے وہ انداز ہے۔ فرماتے ہیں کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ اسی نے کچھ بتایا، نہ اسی نے کچھ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، ہے خدایا۔ کیا مہروز بھائی یہ کیفیت کیسی ہوگی، میں تو اس پر سوچ رہا ہوں ہیں جی، جب یہ کلام لکھا ہوگا ادب و شوق کا باہم وہ ہے نا الجھنا دیکھو، آئے ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ یہ عشق و مستی کی کیفیات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور جو علماء ہیں، بالخصوص جو شعراء علماء ہیں، جی ان کے کلام کو اگر دیکھیں تو تھوڑی سی بھی جس کے اندر سوجھ بوجھ ہے ہاں جی کلام کی، جی تو کلام پڑھتے ہوئے سوچتا ہے کہ کس کیفیت میں ہوں گے۔ واہ جی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام دیکھیں، جی شہزادہ حضرت حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا دیکھیں، خود امیر اہل سنت کا دیکھیں۔ جی مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ جی امیر اہل سنت کا وہ کلام ہے، لکھ رہا ہوں نعت سرور جی سبز گنبد دیکھ کے، ہاں جی تو مجھ سے پوچھا کہ امیر اہل سنت نے کس کیفیت میں لکھا ہوگا؟ میں نے بولا بھائی میں تو بیان نہیں کر سکتا، اتنا تو پتہ ہے کہ واقعتاً سبز گنبد دیکھ کر لکھا ہے، لیکن اب وہ کیفیت کیا ہوگی کہ سبز گنبد بھی دیکھ رہے ہیں اور کلام بھی لکھ رہے ہیں، اللہ اللہ تو اللہ۔ وہ تو وہی بیان کریں گے۔ مہروز بھائی آپ دیکھیں الفاظ دیکھیں، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ دیکھ کر، کر کیف طاری ہے قلم پر، سبز گنبد کیف طاری ہے قلم قلم پر سبز گنبد دیکھ کر، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جی ذکر خیر انشاءاللہ آگے بڑھے گا، اس کو آگے بھی لے کر کے جو ہے وہ چلیں گے۔ مہروز بھائی موضوع کی طرف آتے ہیں، قدرت کے نظارے، قدرت کے سبحان نظارے، اللہ۔ جہاں پہ عدنان بھائی اور خالد بھائی نے بات موقوف کی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں جی کہ اللہ رب العزت کی شان اور اس کے نظارے دیکھیے آپ، کہ ہمارے عدنان بھائی نے فرمایا تھا کہ ایک بیج ایک دانہ اس سے جو ہے ایک پودا نکلتا ہے، اور اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو یوں کر کے جو ہے ایک مسل سکتے ہیں آپ اسے، جی یوں ختم، وہ اس کی لائف ہی ختم۔ ایسی بات، لیکن اللہ رب العزت کی شان دیکھیے، آپ نے بھی اس میں حاشیہ لگایا، خالد بھائی نے بھی، کہ ایک مردہ زمین سے، ایک چٹان سے، وہاں سے اس کو رویدگی عطا فرماتا اور وہ اس کا سینہ چیر کے نکلتا ہے۔ سلمان بھائی بات اتنی سادہ نہیں ہے، ذرا اس پہ غور کیجیے آپ۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ وہ ایک بیج سے ایک دانے سے کوپل نکالتا ہے،
शबनम और नमी उसकी बालिदगी का बाइस बनती है। अल्लाह। और फिर देखिए सूरज की रोशनी, सूरज की जो किरणें हैं वो उसको पकाती हैं, पुख्तगी उसको अता फरमाती हैं। इसी तरीके से चांद की किरणें और सूरज की किरणें मिलकर उसमें जायका अता करती हैं, जायका बनाती हैं उसके अंदर। फिर जाके कहीं वो एक दाना जो है वो सफर करता हुआ आप तक पहुंचता है, आपकी ग़िज़ा का बाइस बनता है। अल्लाह। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आप गौर कीजिए, आपने भी देखा होगा, मदनी चैनल के नाजरीन में से भी बहुत सारों ने देखा होगा, ये तो एक प्रॉपर वे है कि इस तरीके से एक दाना निकलता है और ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। बिलखुसूस खेत और खलियान की अगर हम बात करें तो वहां तो बड़े प्रॉपर वे में जो है वो जमीन बनाई जाती है, उसमें बीज डाले जाते हैं, फिर उन बीजों की हिफाजत की जाती है, फिर रोईदगी होती है। जब वो बूटे निकलना शुरू होते हैं तो किसान की जो खुशी है वो दीदनी होती होगी। फिर वो उसे गोया कि अपने बच्चों की तरह उसकी परवरिश करता है और वो फसल लहलहाती है। लेकिन सलमान भाई आप मैं यहाँ आपकी बात में को ऐड करूं। जी जी, एक तो है जमीन बनाना, जी जमीन बनाना और उस जमीन में खाद भी डालना, बीज भी डालना, थ्रू प्रॉपर चैनल करना। जी, हमारे खालिक की कुदरत तो ऐसी है, दीवार में वो चाहे तो दीवार में पौधा उग जाए। बिल्कुल, मैं इसी नुक्ते की तरफ आ रहा था जी। कि आपने भी देखा और मैंने भी देखा, बिलखुसूस जिस सफर की आपने बात की उस सफर में हमने जा बजा देखा कि जनाब वो एक पहाड़ है, लकोदक पहाड़ है। हाँ जी। और उसके ऊपर कोई सब्ज़े नाम की चीज नहीं है, ऐसी बात। लेकिन एक दरख्त उगा हुआ है। अल्लाह। आप देखिए वो दरख्त कैसे आया, उसकी परवरिश किसने की, वो बीज कैसे आया, बीज कैसे आया, अल्लाह कहां से आया। अच्छा, फिर आप देखिए वो एक नजारा तो नहीं देखा, ऐसे तो हमने कई नजारे देखे। अच्छा सलमान भाई, इसमें आप फिर ये देखिए दरख्त के और पौधे ही की बात को भी लेके हम चल रहे हैं कि आप देखिए एक बीज से एक नन्ही सी कोपल निकली, वो कोपल बढ़ते बढ़ते दरख्त बनी। और आम का सीजन पाकिस्तान में अब आने को है तो आम की बात कर लेते हैं, मैंगो की बात कर लेते हैं। सुभान तो अल्लाह। जनाब वो बढ़ते बढ़ते आम का दरख्त बन गया। आपने आम के दरख्त पर आम लगे हुए देखे? जी देखिए, मैंने भी कल देखे। वाह। कराची में दरख्त आम का लगाओ किसी घर में और फल से लदा हुआ। अल्लाह। बिल्कुल, कराची में अब देखे वही वाली बात है ना कि जो समझता है इस चीज को वो समझेगा। हाँ जी। अच्छा, अल्लाह की कुदरत की निशानियों की एक बात ये भी है कि जिसकी जो फील्ड है ना, हाँ जी, वो उस फील्ड की जो निशानियां वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लेता है। तो अब जो ये बाग वाले होते हैं, फलों आम का बाकायदा जिनका कारोबार है और जिन्होंने बाग लगाए हुए, उन्हें पता है कि एक एक दरख्त की कैसी हिफाजत करनी पड़ती है। लेकिन हमारा कराची में तो ऐसे बागों का सिस्टम नहीं है। किसी ने गुठली बो दी थी कभी, किसी की दादी नानी ने, दादा ने, नाना ने, तो आज वो दरख्त जो है लहलहा रहा है। वो सारा साल दरख्त को ना पानी देते हैं, ना कोई इसके ऊपर छिड़काव करते हैं, ना कोई स्प्रे करते हैं, लेकिन वो फलों से लदा हुआ होता है और आज यही कैफियत है। तो आम के दरख्त को आप देखें, वो जो एक छोटा सा बीज था उसमें से एक दरख्त बना है बहरहाल तनावर। अब वो जो दरख्त बना है उसकी आप शाखों को देखें तो वो फैल रही है जनाब हॉरिजॉन्टल वे में। उसका जो तना है, उसका तना आपका सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है और उसकी जड़ों को आप देखिए तो जमीन की तरफ जा रही है। अब चीज कहने को तो एक ही है, जी जी, लकड़ी। सही। शाखें जो है वो भी लकड़ी है, ऐसी बात। तना जो है वो भी लकड़ी है, ऐसी बात। और जड़ें जो है वो भी लकड़ी है। आए है। लेकिन आप तीनों की फैलने की और बढ़ने की कैफियत को मुलाहिजा करें। जड़ जो है जमीन के अंदर फैल रही है, उसका जो तना है वो आसमान की समत को जा रहा है, और उसकी जो शाखें हैं वो फिर हॉरिजॉन्टल फैल रही है। अल्लाह। तो अल्लाह की कुदरत के नजारे देखिए। और फिर आप ये देखिए, आम के दरख्त की बात हो रही है, इमाम शाफी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी प्यारी बात है। अभी तो हम सब्जे में ही घूम रहे हैं, दरख्तों में घूम रहे हैं और पौधों में घूम रहे हैं। इमाम शाफी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आपसे किसी ने पूछा कि अल्लाह की तौहीद की, खुदा के वजूद की कोई दलील है आपके पास? आप शहतूत के दरख्त के पास खड़े हुए थे। जी जी। आपने फरमाया शहतूत का दरख्त, अल्लाह, इसके जो पत्ते हैं ये अल्लाह की कुदरत की दलील। उसने कहा कैसे? तो आपने फरमाया देखो, ये बकरी खाती है ये पत्ते तो दूध देती है, यही पत्ते रेशम का कीड़ा खाता है तो रेशम बनाता है, और यही पत्ते हिरन खाती है तो मुश्क बनाती है, और यही पत्ते शहद की मक्खी इनसे जब सकिंग करती है, जूस चूसती है इसका, तो फिर क्या होता है, फिर वो शहद उंडेलती है। तो पत्ते एक ही हैं, होना ये चाहिए था कि नतीजा एक ही आए, लेकिन शहतूत के पत्ते अलग अलग रिजल्ट दे रहे हैं। बकरी खा रही है अलग रिजल्ट आ रहा है, शहद की मक्खी खा रही है अलग रिजल्ट आ रहा है, रेशम का कीड़ा खा रहा है अलग रिजल्ट आ रहा है, और जनाब हिरन खा रहा है अलग रिजल्ट आ रहा है। तो ये अलग रिजल्ट आ कैसे रहा है? हाय हाय हाय, ये कौन ला रहा है? सुभान अल्लाह। जो ये अलग रिजल्ट लेकर आ रहा है, जो तनों को, शाखों को, जड़ों को अलग अलग अंदाज पर फैला रहा है, वही खुदा है। वाह 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 वाह, वही खुदा है। सुभान और अल्लाह। सलमान भाई
یہ نظارے اور ان کے فنکشنز بھی الگ الگ بنا رہا ان ہے. کے فنکشنز بھی الگ الگ بنا. آپ دیکھیں جڑ پر مہروز میں روٹ ہیئرز ہوتے ہیں. جڑ کیا کرے گی؟ یہ زمین میں دیکھیں بہت کچھ ہے. جی زمین میں تو بہت کچھ ہے نا, جی بالکل. نمکیات بھی ہیں تو پانی سب کچھ بھی ہے تو کیا ہے, لیکن یہ روٹ ہیئر زمین میں سے وہی نمکیات لیں گے جو اس درخت کے لیے یوزفل اور بینیفیشل ہے. بڑا پیارا جملہ کہا آپ نے, اس درخت کے لیے. اس درخت کے لیے بالکل اسی کو لیں گے. اب ان روٹ ہیئرز کے اندر یہ فنکشن پیدا کرنے والا کون؟ اللہ وحدہ لا شریک. اور پھر درخت کے تنے کے اندر مہروز بھائی واسکولر بنڈلز ہوتے ہیں اللہ جو کیا کرتے ہیں, اوپر سے نیچے سے لے رہے ہیں, نمکیات لے رہے ہیں, پانی لے رہے ہیں اور آگے تک پہنچا رہے ہیں, سپلائی کر رہے ہیں, سپلائی کر رہے ہیں. پورا نظام بنایا ہوا ہے. یہ نظام بنانے والا کون؟ جڑ سے پانی, یہ زمین سے جڑ زمین سے پانی ابزارو کر رہی ہے. وہ پانی چلتا چلتا تنے سے ہوتا ہوتا آگے شاخوں سے آگے پتے میں جا رہا ہے اور پتے میں سے باہر نکل رہا ہے. مہروز بھائی اللہ نہ نظر آنے والا واٹر پمپ لگا ہوا ہے جی. واہ. ایسا نظام ہے, نہ نظر آنے والا واٹر پمپ ہے. اگر آپ دیکھیں پانی جو ہے وہ ہم نیچے سے اوپر واٹر پمپ کے ذریعے چڑھاتے ہیں, کوئی ایسی چیز بہت زیادہ پریشر والی جو اوپر تک لے کر جائے. کھجور کے لمبے لمبے تنے اور اس کی زمین کے اندر اتنی گہری جڑ, پانی وہاں سے لے رہی ہے اور آخری سرے تک پہنچ رہا ہے. یہ نظر نہ آنے والا وہ نظام ہے جو اللہ کریم نے بنایا ہے. اگر درختوں پر ہی غور کیا جائے. حافظ صاحب میں آپ کی بات سے میں ایک چیز ایڈ کروں جی, یہ درخت کی جڑ سے پانی لے کر جی یہ آخری درخت کے پتے تک پہنچنا یہ بتا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. بالکل. جی حافظ صاحب کنٹینیو کریں. سلمان بھائی ایک اور بات جب ہم غور کرتے ہیں, یہ تو وہ چیزیں ہیں جو روٹین وائز ہماری زندگی کے اندر شامل ہیں. انسان کیسے غافل ہو سکتا ہے, اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود وہ اندھا بن جائے تو تب بھی نہیں بن سکتا, کیونکہ رب کی قدرت کے نظارے اتنے عام ہیں. آپ دیکھیں ایک کسان ہے, زمین ایک ہے, زمین کا خطہ اس کے پاس ایک ہے. ایک وقت میں اس نے ہل چلایا, زمین کو تیار کیا, محنت کی, مشقت کی, بیج ڈالا, ایک جیسا بیج ڈالا, اچھا پھل اس نے لگایا, اچھا جو ہے بیج اس نے ڈالا اور پھل دار درخت اس نے اگائے. مالٹے کے 2 اس نے جو ہے یوں کہہ لیں کہ درخت لگائے, اور ایک ہی جیسا موسم ہے, ایک جیسی کھاد ہے, ایک جیسی سپرے ہے, ایک جیسی محنت ہے, ایک جیسی سورج کی روشنی ہے, پانی ایک ہی طرح کا لگا رہا ہے. ایسا نہیں کہ ایک کو کڑوا اور ایک کو میٹھا پانی لگا رہا ہے, ایک ہی کھال سے, ایک ہی نہر سے, ایک ہی دریا کا پانی, اور وقت بھی, سورج بھی وہی ہے, چاند بھی وہی ہے, روشنی بھی وہی ہے, ہر شے ایک جیسی ہے. لیکن اس کے باوجود ایک کے پھل میٹھے اور دوسرے کے کھٹے. اللہ یہ تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ بلکہ ایک ہی درخت کے اندر, ایک ہی تنے کے اندر لگے ہوئے 2 درخت, 2 پھلوں کا ذائقہ دوسرے سے جدا ہے. اگر یہ چیزیں زمین کا اثر تھا تو دونوں کے اندر برابر ہونا چاہیے تھا. اگر یہ چاند کی کارستانی تھی تو دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے تھے. اگر یہ سورج کی روشنی کا کمال تھا تو یہ دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے تھے. اگر یہ بندے کی اپنی کسان کی محنت کا کمال تھا تو دونوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے تھا. یہ ساری چیزیں برابر ہیں, لیکن اس کے باوجود رزلٹ جو آ رہا ہے, ایک کو میٹھا اور دوسرے کو کھٹا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. بندہ یہاں کے بے بس ہو جاتا ہے, میں نے سارے کام ایک طرح سے کیے لیکن وہ ہوا جو رب نے چاہا. یہ چیز بتا رہی ہوتی ہے بندے کو کہ انسان تیرا کام صرف ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ہے, اس کے بعد جو رزلٹ آنا ہے وہ رب کی چاہت پر آئے گا, جو اللہ کریم چاہے گا. اگر انسان کا اپنا دخل ہے, اپنا عمل ہے, تو وہ دونوں کنوؤں کو, دونوں آموں کو ایک جیسا کر کے دکھائے. زمین آسمان پھٹ سکتے ہیں, زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی, لیکن یہ کام کسی انسان کے بس میں نہیں, یہ اللہ خالق مالک کا ہے, اور وہی سب کچھ اس طرح سے اپنی چاہت سے, اپنی مرضی سے نظام چلا رہا ہے. جی کیا خوبصورت بات کہی ہے. یہ پھلوں کا مختلف جو ہے وہ الوان ہونا, مختلف الالوان ہونا بھی. آپ دیکھیں وہ فیملی لفظ سنا آپ نے, فیملی, جی جی جی, مختلف رنگ ہونا پھلوں کے. جی یہ بھئی کینو ہے نا, کینو, جی جی, کینو میں ریڈ بلیڈ بھی ہوتے ہیں, پتہ آپ کو؟ اچھا, ریڈ بلیڈ کینو کھایا کبھی آپ نے؟ نہیں میرا اتفاق نہیں ہوا. ریڈ بلیڈ اگر آپ کھائیں گے نا جی, کینو فیملی سے تعلق ہے اس کا, آپ اس کو چیریں گے, اس کا رنگ جو ہے وہ ریڈ ہوگا. دیکھا ہے, اسے ریڈ بلیڈ کہتے ہیں. تصویروں میں دیکھا ہے, میں نے تو اوریجنل میں بھی دیکھا ہے, کھایا بھی ہے. ٹھیک. تو یہ مختلف الالوان اور مختلف الذائقہ
यानी मुख्तलिफ रंगों के फ्रूट बनाने वाला और मुख्तलिफ जायकों के ये फ्रूट बनाने वाला कौन है? अल्लाहुल वाहिदुल कहार। अल्लाह है, वाहिद है और कहार है। सुभान अल्लाह। सलमान भाई, जी जी, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने इरशाद फरमाया, यही मजमून जो हम लेकर चल रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान से पानी बरसा रहा है और फिर खेती उगा रहा है। अल्लाह तो अल्लाह, काश्तकार तो अपनी मेहनत अपने तौर पर कर ही रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस फेल को अपनी जानिब यूं मंसूब फरमा रहा है। इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअ लकुम, वही जात है जिसने आसमान से पानी नाजिल फरमाया है, पानी बरसाया है। किसके लिए ये किया है? इरशाद फरमाया लकुम, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे फायदे के लिए है। मिनहु शराबुन व मिनहु शजरुन फीही तुसीमून, होता यह है कि इसमें से कुछ पानी वो है जो तुम पीते हो, कुछ वो है जिससे शजर उग जाते हैं, दरख्त उगते हैं, और कुछ पानी वो है कि दरख्त उगने के बाद फिर तुम उसको सैराब करते हो और तुम उसमें अपने जानवरों को चराते हो। अल्लाह तबारक व तआला सब्जा उगा देता है। इरशाद फरमाया, युम्बितु लकुम बिही ज़रअ व ज़ैतूना व नखील, मुख्तलिफ किस्म के अजनास और अनवा फलों के बयान फरमाने के बाद रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इरशाद फरमाता है, व मिन कुल्लि समरात, फल की हर किस्म में से अल्लाह तबारक व तआला जो मुख्तलिफ किस्म की नेमतें तुम्हें अता फरमा रहा है, ये वही पानी है जो एक पानी रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने आसमान से बरसाया था। वो मुख्तलिफ दरख्तों को सैराब करता हुआ मुख्तलिफ किस्म के जायकेदार फल दे रहा है। फिर रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी यतफ़क्करून, अल्लाह, इन सारी चीजों में जरूर उनके लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। क्या बात, क्या बात। कौन सी जात है जो इस तरह की चीजें हमारे लिए पैदा फरमा रही है? एक आयत करीमा में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, इरशाद फरमाया उसकी निशानियों में से यह है खल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया है। वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, एक निशानी ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी जबानें और तुम्हारे रंग, जो आप बात इरशाद फरमा रहे थे, मुख्तलिफुल अलवान होना, मुख्तलिफ रंगों का होना, अल्लाह तबारक व तआला ने इन रंगों को पैदा फरमाया है। एक ही इंसान है जो अपनी हैसियत में, इंसान होने की हैसियत में तो इंसान ही है, लेकिन जितने लोग दुनिया में पाए जाते हैं, एक तहकीक के मुताबिक जो रिसर्च स्कॉलर जमा कर सके, ये नहीं कि इतनी पाई जाती हैं, जो लोग जमा कर सके, दुनिया में बोली जाने वाली वो जबानें सलमान भाई 7457 जबानें हैं। ये इंसान को किसने अता फरमाई, किसने सिखाई? वो अल्लाह तबारक व तआला ही की जात है। और ये सिर्फ इंसान है सलमान भाई जी, जो इंसान 7457 जबानें बोलने वाले हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि कायनात में बसने वाली हर शय अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र ही बयान करती है। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, अल्लाह, कायनात में पाई जाने वाली कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह तबारक व तआला को सराहते हुए उसकी तस्बीह ना बोलती हो। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम्हें ये सलाहियत नहीं है कि तुम उनकी तमाम की तस्बीहात को समझ सको। लेकिन बहरहाल ये बात जरूर है कि हर शय अगर किसी जात की पाकी बयान करती है, और अगर कोई जात ऐसी है जो हर किस्म के नक्स और जवाल से पाक हो, तो वो एक ही जात है, और वो जात अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला की जात है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, जो वहदहू ला शरीक है। वाह वाह, अल्लाह तबारक व तआला की जात है और वो वहदहू ला शरीक है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के नज़ारों पर अल्हम्दुलिल्लाह बात जो है वो हो रही है। और शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामन बरकातुहुल कुद्सिया के कलाम भी हैं, बड़े प्यारे कलाम हैं, हम्द पर मुश्तमिल। इसके भी कुछ अशार मैं चाह रहा हूँ ये शामिल जो है वो किए जाएं। रात ने जब सर अपना छुपाया, चिड़ियों ने फिर जिक्र सुनाया, नगमा बादे नसीम सहर है, या अल्लाह या रहमान। जी हुजूर।
رات نے جب سے اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، رات نے جب سے اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، نغمہ بارے نسیم سحر ہے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ، تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ، اللہ یا اللہ، یا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر خیر جاری ہے۔ مہروز بھائی، پہاڑ آپ نے بھی دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں، اور خالد بھائی اور عدنان بھائی نے بھی دیکھے ہوں گے۔ دیکھے حضور، نہیں دیکھے آپ نے؟ بالکل دیکھے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، آپ نے کوئی ہاتھ سے بھرنے والا پہاڑ دیکھا ہے؟ کوئی ایسا پتھر جس کو ہاتھ لگائیں اور وہ بھر جائے؟ کیا بات ہے۔ جی عدنان بھائی۔ شاید ایسے دیکھے ہیں، لیکن پہاڑ باقاعدہ ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ پہاڑ ایسا کہ جس کو ہاتھ لگائیں تو مہروز بھائی پتھر کیا ہو، اس کا برا ہو جائے، بھر بھرا ہو جائے۔ میں نے ایسا پہاڑ بھی دیکھا ہے۔ ایک ہی پتھر کو دیکھیں، پتھر کی فیملی ایک چٹان کی طرح سخت ہے کہ جس کو آپ ہتھوڑے بھی ماریں تو مطلب جی ڈرل بھی نہیں جاتی اس کے اندر، ڈرل بھی نہیں جاتی، اور بڑا مطلب کام کرنا پڑتا ہے۔ انہی پتھروں کے اندر معدنیات بنانے والا کون؟ اللہ۔ یہ پہاڑ ہیں، انہی میں سے جپسم بھی نکل رہا ہے، کرومائٹ بھی نکل رہا ہے، لوہا بھی نکل رہا ہے، سونا بھی نکل رہا ہے، چاندی بھی نکل رہی ہے، کوئلہ بھی نکل رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ سب بنانے والا کون؟ اللہ، اللہ الواحد القہار۔ سبحان اللہ، ایک ہی ذات ہے کیا بات۔ جو یہ سب بنا رہی ہے، سب بنا رہی ہے۔ یہ تو اور چند چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایسی بات ہے، پتھروں کو بنانے والا، پھولوں کو مہکانے والا کون؟ اللہ، اللہ اکبر، اللہ ہر پھول کا رنگ الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ، سبحان اللہ، اور اس کی تاثیر بھی الگ۔ اب یہ تو ہم اس وقت جو ہے اجناس میں اور پہاڑوں ہی میں گھوم رہے ہیں، کھیت و کھلیان ہی میں گھوم رہے ہیں۔ آخری بات اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ بڑی پیاری بات علماء نے لکھی ہے، جب جہاں یہ چیزیں گفتگو کی ہے وہاں پہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نیبو کہتے ہیں، اور زیادہ تر اسے کہتے ہیں لیمن۔ تو اس کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ اس کی تاثیر دیکھیں آپ، یہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اچھا بڑا بھی آتا ہے، لیکن عموماً جو استعمال کیا جاتا ہے وہ چھوٹا سائز کا ہوتا ہے، وہ زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کی تاثیر دیکھیں خالد بھائی اور عدنان بھائی، کہ اس کے بارے میں بیان کیا کہ اس کا جو چھلکا ہے، تاثیر کے اعتبار سے نا بڑے بوڑھوں کو سمجھ میں آئے گا زیادہ، اس کا جو چھلکا ہے جب یہ آپ کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو تاثیر کے اعتبار سے یہ گرم ہے اور خشک ہے۔ اس کی جو تاثیر ہوگی آپ کی گرم خشک ہے، گرم اور خشک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کا جو گودا ہے
جیسے آپ رس کی صورت میں نکال لیتے ہیں یا شکنجبین بناتے ہیں تو اس میں بعض اوقات اس کے جو ذرات ہیں وہ ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں جی 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 ماشاءاللہ، تو اس کی تاثیر گرم اور تر ہے، گرم تر ہے. گرم تر ہے. پھر اس کا اندر جو ارک ہے اس کا، ایک تو وہ ہے نا اس کا جوس، گودا، ہاں ٹھیک ہے، گودے کے بعد ارک، ہاں ہاں جو جوس آپ نے نکالا ہے جی جی نچوڑ کر یا کسی اور آلے وغیرہ کی مدد سے، آج کل تو سہولت ہے، تو اس کو آپ دیکھیں تو وہ جو ہے وہ ٹھنڈی اور خشک تاثیر ہے. سلمان بھائی یہ صرف درختوں کی اور یقیناً ایک نیبو کے ساتھ، لیمو کے ساتھ یا لیمن کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. جی ہر چیز کی اپنے اسی طریقے سے فوائد اور اس کے تاثیرات جو ہیں وہ مختلف ہوں گی. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ جس کی جو فیلڈ ہے نا، جس کی جو فیلڈ ہے ہاں 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 وہ اپنی فیلڈ کے جو مظاہر ہیں نا وہ زیادہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھتا ہے. جیسا بھی آپ پہاڑوں کی بات کر رہے تھے، ہاں جی تو جو ہے ارضیات کا ماہر ہوگا، ہاں ہاں جیولوجسٹ ہوگا، وہ اس بات کو زیادہ بہتر انداز پہ آپ کی سمجھ سکے گا کہ ہاں بالکل ویلڈ بات کہہ رہا ہے کہ ایسا ایسا ہوتا ہے. جی. جو ہمارا ایسا کسان ہے یا اس ٹائپ کی کسی فیلڈ سے وابستہ ہے اجناس کی، بھلے وہ سائنسدان ہی کیوں نہ ہو، جی. لیکن وہ ان پہ زراعت پہ اور درختوں پہ پودوں پہ ریسرچ کرتا ہے، تو ان کو یہ باتیں زیادہ سمجھ میں آئیں گی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی نا کہ پاکی ہے اس ذات کو ہاں ہاں کہ جس نے چربی کی ایک بوٹی کو دکھایا. اللہ چربی کی ایک بوٹی کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں اور نرم ہڈی سے سنوایا ہائے 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 اور گوشت کے ٹکڑے کو قوت گویائی. اللہ اوپر غور کریں، آنکھ کیا ہے؟ چربی ہی کی تو ایک قسم کا ٹکڑا ہے. ایسی بات، کان کیا ہے؟ ہڈی ہی کی قسم کا تو ایک ٹکڑا ہے. زبان کیا ہے؟ گوشت ہی کی قسم کا تو ایک ٹکڑا ہے. لیکن اس رب کی شان دیکھیے کہ وہ چربی سے ہمیں دکھا رہا ہے، کانوں سے ہمیں، ہڈی سے ہمیں سنا رہا ہے، اور گوشت سے ہمیں بولنے کی قوت عطا فرما. اور جسے چاہے وہ ہاں ہاں یہ آنکھ بھی دے، ہاں ہاں کان بھی دے، ہاں جی اور یہ زبان بھی دے، جی لیکن دیکھنے کی قوت نہ دے، اللہ سننے کی قوت نہ دے، بولنے کی قوت نہ دے. ہائے تو وہی رب ہے، اللہ وہی رب ہے کہ سبحان، جو دے کر اس میں قوت بھی ڈال رہا ہے. ہاں ہاں دیکھنے کی صلاحیت بھی تو ایک چیز ہے نا. ایسی بات، سلمان بھائی آپ نے بعض نابینا افراد ایسے دیکھو گے جن کی آنکھیں بالکل بالکل سلامت ٹھیک ہوتی ہیں، صحیح، بظاہر آپ انہیں دیکھیں تو ان میں بالکل آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ نابینا ہے. جی جی لیکن جب آپ ان کے ساتھ رہیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، آپ کو پتہ ارے یہ تو نابینا ہے. کتنی دفعہ آپ کو دھچکا لگا ہوگا کہ میں تو ان کو صحیح سمجھ رہا تھا لیکن نابینا ہے. اسی طریقے سے گونگے بہرے ہوتے ہیں، ایسا تھوڑی ان کے کان نہیں ہوتے، زبان نہیں ہوتی. ایسی بات، زبان ہوتی ہے، کان ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں بول سکتے. تو یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، جسے چاہے جو چاہے عطا فرمائے، جسے چاہے جو چاہے عطا کرے اور جس چیز میں جو چاہے آپ کو صلاحیت عطا فرما دے. اور اس سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا جی بالکل نہیں کر کیوں سکتا، دیا کیوں نہیں دیا. وہ مالک ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. اور ہم مالک سے عافیت اور اس کے کرم کا سوال کرتے ہیں، اور وہ بڑا کریم ہے. جو کرم کے سوالی ہوتے ہیں پھر ان پر کرم ہی فرماتا ہے. اللہ 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 ہم پر فضل فرمائے. مہروز بھائی نے پھولوں کی بات کہی. یہ پہاڑوں، یہ پربت کی کتار، یہ دریا کی روانی، یہ گلشن کی مہکار، یہ سبزہ زار کا لہلہانا، یہ سب ہمیں بتا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اللہ الواحد القہار. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.